السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ فطرانے کے موضوع پر بات کریں گے، جس کو صدقہ فطر، فطرانہ، زکوٰۃ الفطر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ زکوٰۃ ہے جو رمضان کے روزے ختم ہونے کی وجہ سے واجب ہوتی ہے۔ اس کو زکوٰۃ الرؤوس، سر کی زکوٰۃ، زکوٰۃ الرقاب، گردن کی رقاب، گردن کی زکوٰۃ، اور زکوٰۃ الابدان، جسم کی زکوٰۃ کا نام دیا جاتا ہے، یعنی یہ بھی نام اس کے رکھے گئے ہیں، لیکن عمومی طور پر اس پر صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر کا نام بولا جاتا ہے۔ جب صدقہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو صدقے کا لفظ بھی زکوٰۃ کے لیے آتا ہے جو مسلمان پر واجب ہوتی ہے، جیسا کہ سورۃ التوبہ میں انما الصدقات للفقراء والی آیت میں آتا ہے، جبکہ وہاں صدقات سے مراد زکوٰۃ ہے۔ اس کو زکوٰۃ الفطر کہا جاتا ہے، یعنی فطرہ کا مطلب ہوتا ہے پیدا ہونا، فطرت پر پیدا ہونا، گویا یہ انسان کی جان کی زکوٰۃ ہے، نفس کو پاک اور صاف کرنے کے لیے ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی بھی طہارت اور کسی چیز کا فروغ پانا اور برکت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فطرہ، یہ اس کا مادہ ہے، اس کا معنی ہے کسی چیز کا کھولنا اور اس کو نمایاں کرنا۔ اور شرعی اصطلاح میں، یعنی دین کی اصطلاح میں، زکوٰۃ الفطر کا معنی ہے یا تعریف یہ ہے کہ یہ وہ صدقہ ہے جو رمضان کے روزوں کے ختم ہونے پر ہر مسلمان پر واجب ہو جاتا ہے تاکہ وہ اسے پاک کر سکے۔ سبحان اللہ، سارا مہینہ روزہ رکھنے کے بعد بھی مزید پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ پہلے جسمانی طور پر انسان روزہ رکھ کے پاکیزگی حاصل کرتا ہے، تزکیہ اور تقوی حاصل کرتا ہے، اور پھر آخر میں مال خرچ کر کے تزکیہ حاصل کرتا ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان روزے دار پر جو کام کرنے واجب ہوتے ہیں ان میں سے کہیں کوئی مخالفت نہ سرزد ہو گئی ہو، تو یہ دراصل اس کا کفارہ ہے۔ اور روزے رکھنے سے انسان ایک فریضہ ادا کرتا ہے، اور روزے ختم ہونے کے بعد شوال کے مہینے کے شروع ہونے پر یہ دوسرا فریضہ ہے جو ادا کیا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس صدقہ کو فطر کی طرف اس لیے مضاف کیا گیا ہے کیونکہ یہ رمضان کے روزے ختم ہوتے ہی واجب ہو جاتا ہے، یعنی فطرہ کا مطلب ہے کھولنا۔ چونکہ رمضان کے بعد روزہ نہیں رکھا جاتا، اس لیے اس کا نام صدقۃ الفطر رکھا گیا، یعنی روزے کھولنے کا صدقہ۔ زکوٰۃ الفطر یا صدقہ فطر جو ہے یا فطرانہ جو ہے، ہجرت کے دوسرے سال واجب ہوا۔ اسی سال زکوٰۃ فرض ہوئی۔ یہ اسی سال ہوا جس سال رمضان کے روزے فرض ہوئے، زکوٰۃ نہیں، رمضان کے روزے جس سال فرض ہوئے۔ یہ صدقہ ہر چھوٹے بڑے، مرد عورت، آزاد غلام، ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اس کی اہمیت کے بارے میں سنن نبی داؤد میں ایک روایت آتی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا تاکہ روزہ دار کے لیے لغو اور بیہودہ اقوال اور افعال سے پاکیزگی ہو جائے اور مسکینوں کو کھانا مل جائے۔ چنانچہ جس نے اسے نماز عید سے پہلے پہلے ادا کیا تو یہ ایسی زکوٰۃ ہے جو قبول کر لی گئی، اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ زکوٰۃ الفطر طہرتن، یعنی فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرتن للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین من اداها قبل الصلاة فهي زکوٰۃ مقبولۃ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقۃ من الصدقات۔ تو آپ کے فرمان میں طہرہ کا لفظ آیا ہے، یعنی طہرہ کا لفظ طہارت سے ہے، یعنی یہ اس شخص کے نفس کو پاک کرنے کے لیے جو رمضان کے روزے رکھتا ہے۔ اور رفث کا معنی فحش کلامی ہے، اور طعمہ کا لفظ بھی حدیث میں آ رہا ہے، اس سے مراد وہ کھانا ہے جو کھایا جاتا ہے۔
اور من اداها قبل الصلاۃ سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ نماز عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، اس میں زکوٰۃ سے مراد صدقۃ الفطر ہے، اور ورنہ صدقۃ من صدقات یہ عام صدقے کی طرح ایک صدقہ شمار ہوگا اگر نماز کے بعد ادا کیا گیا. صدقہ فطر کی مشروعیت کی بہت سی حکمتیں ہیں اور بہت سی اس میں فائدے ہیں. سب سے بڑا فائدہ تو جیسے اس حدیث میں آیا ہے کہ یہ روزے دار کے لیے اس کی لغو اور فحش باتوں سے طہارت کر دیتا ہے، روزے کی کمی کوتاہی پوری کرنے کا سبب ہے. وکیع بن جراح کہتے ہیں کہ زکوٰۃ الفطر کی رمضان کے مہینے کے لیے وہی حیثیت ہے جو نماز میں سجدہ سہو کی ہے. یہ صدقہ روزے کی کمی کو اسی طرح پورا کر دیتا ہے جیسے سجدہ سہو نماز کی کمی کو پورا کر دیتا ہے. اور دوسرا یہ کہ غریب کے لیے عید کے دن خوشی کا سبب ہے، اور یہ مساکین کا کھانا ہے تاکہ وہ عید کے دن اس صدقے کی وجہ سے لوگوں سے مانگنے سے بے نیاز ہو جائیں اور عید کی خوشیوں میں مالداروں کے ساتھ شریک ہو جائیں. اور اسی طرح یہ ہے کہ جسم کی زکوٰۃ کا بھی ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سالوں میں سے ایک سال تک اس جسم کو یعنی ہمارے جسم کو باقی رکھا پچھلے رمضان سے لے کے اب تک، اور ہم پر ایک احسان فرمایا، اس لیے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں یہ صدقہ ادا کر کے. اسی لیے یہ چھوٹے بچے پر بھی، مجنون پر بھی، جن پر روزہ واجب ہے نہیں ہے، سب کے لیے، جس کے ذمے کوئی قرض کی ادائیگی ہو تو قرض کی ادائیگی سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے. یعنی اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لازمی طور پر ادا کرنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ نے روزے دار کو روزہ رکھنے کی وجہ سے عطا کی ہے. جیسا کہ قربانی کے جانور کو پیش کرنے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ یہ قربانی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے کی جاتی ہے کہ اللہ نے بیت اللہ کا حج کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تو اختتام پر ریچولز کے قربانی کی جاتی ہے، یعنی مالی صدقہ کیا جاتا ہے. اسی طرح رمضان کے روزے رکھنے کے بعد ایک فریضہ ادا کرنے کے بعد آخر میں ایک مالی صدقہ ادا کیا جاتا ہے، اور معین وقت پر اس کا ایک لمیٹڈ ٹائم ہے جس کے اندر اس کو ادا کرنے سے ہی یہ ثواب اور اجر عظیم حاصل ہوتا ہے. صدقہ فطر کی شرائط جو ہیں ان میں سے سب سے پہلا یہ ہے کہ مسلمان ہونا ضروری ہے. اگر کسی کے گھر میں کوئی ایسا میڈ وغیرہ کام کرتی ہے جو مسلم نہیں ہے تو اس کی طرف سے صدقہ الفطر ادا کرنا ضروری نہیں. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں مسلمانوں میں سے ہر انسان پر، آزاد ہو یا غلام ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کھجوروں کا 1 صاع یا جو کا 1 صاع صدقہ فطر مقرر کیا. یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اتنی مقدار میں اناج یا غلے کا مالک ہو جو غذا اس کے لیے کافی ہو اور اس کے اہل و عیال کے لیے کافی ہو، اور اس کے پاس عید کے دن اور رات کی خوراک سے زیادہ مقدار میں خوراک ہو، اور اس کے ساتھ اس کی اصل ضروریات بھی پوری ہو رہی ہوں. یعنی اگر کسی کے پاس اس دن کا کھانا ہے اور اس سے ایکسٹرا ہے تو اس کو بھی یہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. یعنی غریبوں پر بھی ہے یہ صدقہ. ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر رمضان کا صدقہ فطرانہ مقرر کیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا، قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں آتا. اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس میں نیت کا ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر آپ ایسے ہی صدقہ دے رہے ہیں تو وہ صدقہ عام شمار ہوگا، وہ اس دائرے میں نہیں ہوگا، اور یہ اس صدقے کو ادا کرنے کا جو فریضہ ہے وہ ادا نہیں ہوگا، اور اس پر جو بے پناہ اجر ہے وہ اجر حاصل نہیں ہوگا، ورنہ صدقہ تو ہو ہی جائے گا. اور یہ نیت جو ہے یہ ادا کرنے سے پہلے ہوگی، نہ کہ ادا کرنے کے بعد. اور نیت کو تبدیل کرنا اس معاملے میں اور چینج کرنا، کبھی کچھ کرنا کبھی کچھ کرنا، یہ درست نہیں ہے. اور حدیث میں آتا ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن صبح نماز کے لیے جانے سے پہلے صدقہ فطر نکالنے کا حکم دیتے تھے، نماز کے لیے جانے سے پہلے. اور یہ ہے کہ ہر شخص خود بھی ادا کر سکتا ہے، اور گھر کا بڑا جو ہے وہ بھی سب گھر والوں کی طرف سے، اپنے بچوں وغیرہ کی طرف سے ادا کر سکتا ہے.
یعنی جن کا خرچ اس کے ذمے ہے یا جن کی وہ کفالت کرتا ہے وہ اس کو ان سب کی طرف سے ادا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بڑے آزاد غلام کی طرف سے اور ان لوگوں کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنے کا حکم دیا جن کا خرچ تم اٹھاتے ہو۔ یعنی اگر آپ کوئی آپ کی زیر کفالت ہے اور اس کا خرچہ آپ کرتے ہیں اور آپ کے گھر میں رہتا ہے تو اس کا بھی آپ ادا کریں گے۔ علماء نے اس کے بہت سے فائدے بتائے ہیں اور اس کے اندر بہت سے پوائنٹس نکالے ہیں۔ صلاح المنجد کی کتاب ہے جس میں انہوں نے 50 نکتے اس صدقۃ الفطر سے نکالے ہیں، ان کا کچھ ذکر کروں گی یہاں پر۔ یہ کچھ علمی فوائد اور اقوال وغیرہ کے خلاصے کا مجموعہ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ ایک عبادت ہے، صدقہ فطر کو عبادت سمجھ کر ادا کرنا چاہیے، اور عبادت سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، تو یہ تقرب حاصل کرنے کے عظیم اعمال میں سے ہے، اور اس کا تعلق روزے کے ساتھ ہے، روزے سے جڑا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ جیسے پہلے بھی ہو چکی کہ صدقہ فطر واجبی صدقہ ہے، یعنی اس میں آپ کی آپشن نہیں ہے، آپ کو دینا ہی دینا ہے، اور اس کے واجب ہونے کی 2 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ یہ روزے دار کو لغو اور جنسی باتوں سے پاک کرنے کے لیے ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ عید الفطر کے دن مساکین کا کھانا ہے۔ صدقہ فطر کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ مساکین اور نادر محتاج فقراء کے لیے فراخی کی جائے، اور اس دن ان کو مانگنے اور لوگوں کے منتیں کرنے اور ان کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بے نیاز کیا جائے۔ صدقہ فطر جو ہے تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے، یعنی جیسا آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا، تو تزکیہ کرنے کے لیے کچھ اعمال کرنا ضروری ہوتے ہیں، جن میں سے ایک عمل یہ بھی ہے۔ پھر یہ کہ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور پھر یہ کہ یہ صدقہ اس پر بھی فرض ہے جو خواہ روزہ نہ بھی رکھے۔ روزہ نہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ انتہائی بڑھاپا ہو، یا کوئی مستقل بیمار ہو، یا ایسی بیماری ہو، یا یہ کہ عورت حاملہ ہو یا بچے کو دودھ پلا رہی ہو اور اس کے لیے روزہ رکھنا بچے کے لیے نقصان دہ ہو اور اس نے روزے نہیں رکھے، تو وہ بھی یہ صدقہ ادا کریں گے۔ لیکن حمل میں جو بچہ ہے، پیٹ کا بچہ جو ہے، اس کا صدقہ نہیں ادا ہوگا جب تک وہ دنیا میں آ نہیں جاتا، پیدا نہیں ہو جاتا۔ لیکن اگر کوئی ویسے ہی دینا چاہے تو مستحب ہے، صدقہ ہی ہے، نکل جائے، واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے، اگر دینا چاہے تو اور بات ہے۔ پھر یہ کہ صدقہ فطر رمضان کے آخری دن سورج غروب ہونے پر واجب ہوتا ہے، سورج غروب ہونے پر واجب ہوتا ہے، اس سے پہلے نکال سکتے ہیں، لیکن وجوب کا ٹائم جو ہے وہ آخری روزے کے اختتام پر ہے۔ مثلا جو سورج کے غروب ہونے سے پہلے شادی کر لے یا اس کا بچہ پیدا کر لے، یعنی بچہ پیدا ہو جائے، یا وہ اسلام قبول کر چکا ہو، تو اس پر یہ صدقہ فطر ادا کرنا لازم ہوگا۔ اور اگر سورج غروب ہونے کے بعد یہ اعمال کیے ہوں تو اس صورت میں صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ یعنی ایک ٹیکنیکل سی بات ہے، مثلا ایک بچہ مغرب سے بعد پیدا ہوا ہے تو اس پر واجب نہیں، اگر مغرب سے پہلے یعنی رمضان کے اندر پیدا ہوا تو اور بات ہے۔ اسی طرح اگر سورج غروب ہونے سے پہلے کوئی مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھے، تو اس پر یہ صدقہ آئے گا، لیکن اگر سورج غروب ہونے کے بعد اس نے پڑھا تو اس پر یہ واجب نہیں، دے تو مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ اسی طرح جو شخص واجب ہونے کا وقت پانے سے پہلے فوت ہو جائے، مثلا مغرب سے پہلے کسی کی جان نکل جائے، تو اس پر بھی صدقہ فطر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کی جان نکلی ہے مغرب کی اذان کے بعد یا سورج غروب ہونے کے بعد، تو پھر اس کے اوپر یعنی ایک قرض ہوگا، اس کو ادا کرنا ہوگا اس کو دفنانے سے پہلے۔ پھر یہ ہے کہ صدقہ فطر کے لیے مال کا کوئی نصاب مقرر نہیں کہ آپ صاحب نصاب ہوں اور زکوٰۃ دوسری دیتے ہوں جو تو تبھی آپ کے اوپر یہ لازم ہے، نہیں۔ ہر وہ آدمی جو اپنی خوراک یعنی اپنی ذاتی اور اپنے کنبے کی پرورش کر رہا ہو اور اس کے پاس اس دن عید کے دن یا اس رات سے زائد غلہ موجود ہو تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ پھر ہر انسان اپنے اور اپنے زیر کفالت لوگوں کا صدقہ فطر ادا کرے گا، اور اپنی بیوی کی طرف سے بھی، خواہ بیوی کے پاس مال ہو بھی، اپنے بچوں کی طرف سے، اپنی محتاج اولاد اور محتاج والدین
یعنی اگر والدین اس کے پاس رہتے ہیں تو ان کی طرف سے بھی، اور اگر کوئی بیٹی جیسے طلاق کے بعد یہ بیوہ ہو کر واپس آ گئی ہے تو اس کی طرف سے بھی کہ گھر کے ذمہ دار کو یہ سب کچھ. اسی طرح اس بیٹی کی طرف سے بھی جس کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور وہ ابھی اسی گھر میں رہی ہے ماں باپ کے، تو ان کی طرف سے بھی وہ صدقہ فطر ادا کرے گا. اولاد اگر مالدار ہے تو اس پر ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا لازم نہیں. یعنی اگر بچے جو ہیں وہ خود کماتے ہیں، اپنے گھر والے ہیں، تو پھر باپ کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ان بچوں کی طرف سے ادا کرے، وہ اپنا خود کریں گے اپنی طرف سے، اپنی فیملیز کی طرف سے. لیکن جو ڈیپینڈنٹ اولاد ہے، گھر میں رہ رہی ہے، باپ کے ساتھ رہ رہی ہے کسی بھی وجہ سے، تو ان کا وہ ادا کرے گا. پھر اسی طرح طلاق رجعی کی صورت میں شوہر کا بیوی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے. لیکن اگر کوئی بیوی طلاق بائنہ لے چکی ہے یا سرکشی دکھا کے ناراض ہو کے گھر سے نکل چکی ہے تو اس کا صدقہ فطر ادا نہیں کرنا ہوگا. اسی طرح بیٹے کے ذمہ سوتیلی ماں کا صدقہ فطر ادا کرنا لازم نہیں. یعنی اگر کوئی بچہ اپنے محتاج باپ کی بیوی کی طرف سے صدقہ ادا کرنا چاہے تو ضروری نہیں، اگر کرے تو احسان ہے، کیونکہ بیٹے کے اوپر باپ کی بیوی کا نان نفقہ لازم نہیں، واجب نہیں ہے. اگر وہ دیتا ہے تو یہ بہت بڑا احسان ہے، لیکن اگر وہ نہیں دے سکتا یا نہیں دیتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں. اسی طرح اولاد اگرچہ مالدار ہو لیکن اگر والد ان کی طرف سے دینا چاہے تو دینے میں حرج کوئی نہیں ہے، یہ ثواب کا کام ہے، لیکن اس پر واجب نہیں. دیکھیے یہاں دو باتیں ہو رہی ہیں، کنفیوژن نہ ہو. ایک ہے واجب، لازم آپ نہیں دینا، اور ایک یہ ہے کہ آپ دینا چاہے تو دے دیں، اور اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو آپ کے اوپر کوئی پوچھ نہیں ہے. تو اولاد اگر مالدار ہو تو اپنا خود دے گی، لیکن اگر والد کے نہیں بچے میں اپنی طرف سے بھی دے رہا ہوں تو خوشی سے دے دے، وہ ادا ہو جائے گا. پھر انسان جن کے خرچ کا ذمہ دار نہیں، ان کی اجازت سے ان کا صدقہ فطر دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسے رشتے دار گھر پہ ہوتے ہیں یا ایسے لوگ آپ کے گھر رہ رہے ہوتے ہیں. یعنی بیک ہوم اگر آپ دیکھیں تو لوگ بعض اوقات اپنے دور پار کے محتاج رشتے داروں کو اپنے گھر لے آتے ہیں. بعض اوقات کوئی دوست احباب ایسے ہوتے ہیں جی، تو ان لوگوں کو پھر ان کی طرف سے بھی، یعنی جو ٹیکنیکلی آپ کی کفالت میں نہیں ہے لازمی طور پر، لیکن ویسے آپ احسان کے درجے میں ان کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں تو ان کو دے سکتے ہیں. اسی طرح مالک کے ذمہ اپنے مسلمان خادموں کا صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں. مثلا سرونٹ صاحب کے گھر میں تو آپ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ ادا کریں، لیکن اگر آپ ادا کریں گے تو آپ کی طرف سے احسان ہوگا. پھر یتیم کا صدقہ فطر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی جو شخص یتیم کی رضاکارانہ طور پر پرورش کر رہا ہے اس کے لیے یتیم کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں. اگر یتیم کے پاس مال ہے تو اس مال سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا. اگر اس کے پاس مال نہیں تو یتیم کا صدقہ فطر اس شخص پر ادا کرنا واجب ہے جو شرعی طور پر یتیم کو خرچ دینے کا ذمہ دار ہے. پھر صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ غلے کا 1 صاع. ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں خوراک کا 1 صاع بطور صدقہ فطر دیتے تھے. اور صاع کی مقدار کیا ہے؟ صاع سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاع ہے، یہ اس آدمی کی ہتھیلیوں کے 4 چلو بنتے ہیں جس کی جسمانی بناوٹ درمیانے درجے کی، چھوٹا بالکل بھی نہ اور بہت بڑا بھی نہ ہو، 4 چلو بنتے ہیں. اور تول اور وزن اس چیز کے مختلف ہونے کی وجہ سے مختلف ہیں جن چیزوں سے صاع بھر جاتا ہے. اگر آپ نے تول کر 1 صاع نکالنا ہو تو یہ یقین دہانی کرنا ضروری ہے کہ یہ تول اس صاع کے برابر ہو چکا ہے جس کے مطابق آپ نکال رہے ہیں، اور یہ تقریباً 3 کلو چاول بنتے ہیں. یہ چلو کی بات ہے نا، تو ہتھیلی 1 چلو جیسے ہوتا ہے، 2 ملا کے پھر 2 ہو جائیں گے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ صدقہ فطر کسی بھی کھانے سے نکالا جا سکتا ہے جس کو لوگ بطور غذا استعمال کرتے ہیں.
جیسے گندم ہے، مکی ہے، چاول ہے، لوبیا ہے، مسور کی دال ہے، چنے کی دال ہے، جو لوگوں کی غذا اور خوراک بنتے ہیں، جو عام طور پر لوگ کھاتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے ایک سا کو فرض ٹھہرایا ہے. اور صحابہ کرام صدقہ فطر اس چیز کا نکالا کرتے تھے جس کو وہ خود بطور غذا استعمال کرتے تھے. یعنی ہر علاقے کے کھانے پینے کے انداز مختلف ہیں. مقصد چونکہ غریبوں کو کھلانا ہے، اس لیے وہ اس چیز میں سے نکالتے تھے جس کو خود استعمال کیا کرتے تھے. یعنی بنیادی غذا جو بیسک فوڈ ہوتی ہے. اسی لیے آپ چینی کا فطرانہ نہیں دے سکتے، چینی بدلے میں نہیں دے سکتے، یا اسی طرح چائے نہیں دے سکتے. یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو اسینشل میں ہیں یا بیسک آپ کی غذا ہے، اسٹیپل فوڈ ہے، وہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایکسٹراز ہیں. لیکن ڈبوں میں پیک شدہ غذائی اجناس سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے. یعنی اگر آپ وزن دیکھ لیتے ہیں ان کا، اور چاول جو ہے وہ پیکٹ میں ہے تو پیکٹ بھی دے سکتے. ضروری نہیں کہ کھول کے اس کو کھلا کر کے چلو ناپ کے ہم دیں. اندازے سے آپ ڈبوں میں پیک جو چیزیں ہیں ان میں سے بھی دے سکتے ہیں. جیسے بازو کے چنے وغیرہ پیکٹ ہوتے ہیں یا ٹین پیک ہوتے ہیں. تو بس شرط یہی ہے کہ وہ عام لوگ کھاتے ہوں، جیسے لوبیا ہے، چنے ہیں، مکی ہے، مٹر ہے، پھلیاں ہیں. یہ چیزیں بھی صدقہ فطر میں نکالی جا سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے صحیح ماپ تول کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے. پھر یہ ہے کہ صدقہ فطر ایک سا سے زیادہ بھی دیا جا سکتا ہے. یعنی اگر کوئی زیادہ دینا چاہے تو زیادہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوگا اور اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا. صدقہ فطر میں کھانے کی جگہ بہت سے علماء قیمت ادا کرنے کو بھی جائز قرار دیتے ہیں. یعنی کچھ علماء کا خیال ہے کہ یہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ تومہ استعمال کیا تو اس لیے صرف کھانا ہی دینا چاہیے، یعنی راشن وغیرہ نکالنا چاہیے. لیکن یہ کہ بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں چونکہ کرنسی عام نہیں تھی، یا تو بڑے سکے تھے درہم و دینار، تو اتنی چھوٹی چیز کو ناپنے کے لیے کوئی سکہ نہیں تھا کہ اس کی قیمت بتائی جاتی کہ اتنی قیمت ادا کر دی جائے. اور عام طور پر صدقہ جو تھا وہ اجناس کی شکل میں نکالا جاتا تھا. لیکن آج سہولت کے لیے اگر نقدی کی صورت میں بھی دے دیا جائے تو کوئی حرج نہیں. اور افضل تو یہی ہے کہ کھانے کی کوئی چیز دی جائے. لیکن اگر کھانے کی چیز نہیں دے سکتے، نہیں پہنچا سکتے، تو آپ پیسے بھی دے سکتے ہیں. مثلاً اب جس طرح لوگوں کا رہنے کا لائف سٹائل ہے، تو اور خصوصاً کورونا کی وجہ سے لوگ گھروں میں بند ہیں، اور مساکین لینے والے بھی اور دینے والے بھی، تو ایسی صورت میں پیسے تو آپ ہی ٹرانسفر کر دیتے ہیں کسی کے لیے، یا آپ کسی بھی ذریعے سے اس کو دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں، یعنی کسی بھی وائر کے ذریعے. لیکن فزیکلی فوڈ لے کر کسی کے گھر تک جانا یا پہنچانا، بعض لوگ ایسی جگہوں پر رہتے ہیں، عین بیچ سمندر کے رہتے ہیں، بعض لوگ شپس میں کام کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ کسی دور پار جزیرے میں رہ رہے ہوتے ہیں، وہاں ان کے پاس کوئی مسکین وغیرہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ پیسے بھی دے سکتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں دیہاتوں میں یہ چیز بہت عام ہے کہ لوگ غلے کو بطور کرنسی استعمال کرتے ہیں. یعنی اور یہی صورت عہد رسالت میں بھی تھی. اور تومہ کا لفظ اگرچہ خوراک کے لیے آتا ہے، لیکن تومہ کا لفظ کسی اور یعنی کہ دوسرے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے. تو ویسے صدقہ فطر میں قیمت نہ دینے کی حکمت کیا ہے؟ کیونکہ صدقہ فطر میں رقم دینے سے یہ خدشہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس سے یعنی کھانے پینے کی بجائے کسی اور کام میں استعمال کر لے. مراد اس سے یہ کہ جیسے کوئی کسی بچے کی فیس دے رہا ہے یا پڑھائی پر لگا رہا ہے، جیسے عام صدقات اور مالی زکوٰۃ ہوتی ہے، تو صدقہ فطر جو ہے اس کو کھانے پر ہی استعمال ہونا چاہیے. الا یہ کہ آپ جب پیسہ دے دیتے ہیں تو پھر جو جس کو دیا ہے اس کی شدید ضرورت پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. صدقہ فطر کو نکالنے کے دو اوقات ہیں، ایک مستحب وقت ہے اور ایک جائز وقت ہے. مستحب وقت تو عید کے دن صبح سویرے نکالنا ہے،
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ صدقہ فطر اس وقت ادا کرنا ہے جس وقت لوگ عید کے لیے نہ نکلے ہوں، یعنی کہ نکلنے سے پہلے دینا، اب عید کے لیے نہیں نکلے. اسی لیے عید الفطر کو تھوڑا ڈیلے کر کے پڑھنا مسنون ہے تاکہ لوگ اپنا اپنا صدقہ فطر ادا کر سکیں. اور جہاں تک جائز وقت کی بات ہے تو وہ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے نکالا جا سکتا ہے، بہت دن پہلے نہیں نکال سکتے. ٹھیک ہے، یعنی فطرانے کو نکالنے کا اول وقت جو ہے وہ 28ویں کی رات ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رمضان کے 1 یا 2 دن پہلے ہی صدقہ فطر نکالا کرتے تھے. اور رمضان کا مہینہ کبھی 30 دن کا ہوتا ہے، کبھی 29 دن کا ہوتا ہے. ابن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں لوگ انہیں عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے صدقہ فطر دے دیتے تھے، یعنی جو صدقہ وصول کرنے پر متعین ہوتے تھے. لیکن 2 دن سے پہلے نہ نکالا جائے، اور اگر نکال چکے ہیں تو بہتر ہے دوہرا لیں، کیونکہ صحابہ کی سنت یہی ہے. پھر اسی طرح صدقہ فطر میں نائب مقرر کرنے کا جواز بھی ہے. ٹھیک ہے، تو مثلاً آپ اپنا صدقہ کسی فلاحی تنظیم کو دے سکتے ہیں، کسی آرگنائزیشن کو دے سکتے ہیں، اور وہ آپ کے بہاف پر آگے ڈسٹریبیوٹ کریں. یہ طریقہ بھی درست ہے. یعنی بعض اوقات آپ مسکین کو ڈائریکٹ ہاتھ میں دیتے ہیں، اور بعض اوقات آپ کسی آرگنائزیشن کو دیتے ہیں تاکہ وہ آگے پہنچا دے. اور صرف یہ ہے کہ یہ انہی کو دیں، انہی تنظیموں کو دیں جن کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ وہ نماز سے پہلے آپ کا صدقہ فطر غریبوں تک پہنچا دیں گی. اس کو سال بھر جمع کر کے نہیں رکھنا چاہیے، اور جان بوجھ کر ڈیلے نہیں کرنا چاہیے صدقہ فطر کو، اور یہ حرام ہے. اگر کوئی مؤخر کرتا ہے تو اس پہ قضا تو لازم ہوگی، لیکن وہ اجر و ثواب کو دے گا. عید کی نماز ادا کرنے کے بعد صدقہ فطر ادا کرنا یعنی مکروہ میں سے آتا ہو جائے گا، لیکن وہ مستحب اور جو افضل وقت ہے، یہ تقرب کا وقت ہے، وہ نکل گیا. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا، چنانچہ جس نے اسے نماز عید سے پہلے پہلے ادا کر دیا تو یہ ایسی زکوٰۃ ہے جو قبول کر لی گئی، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ صدقات میں سے صدقہ ہے ایک، اور اس کا مقصد بھی فوت ہو جائے گا، اور وہ ہے فقیر لوگوں کو خوشی کے دن مانگنے سے بے نیاز کرنا. صدقہ فطر کا اگر وقت نکل جائے کسی وجہ سے، مثلاً آپ سوتے رہ گئے، آپ کی پوری نیت یہ تھی کہ آپ صبح صبح اٹھ کے دے دیں گے، لیکن رات آپ جاگتے رہے تو صبح آپ کی آنکھیں نہیں کھلی اور نماز بھی ہو گئی، قضا ہو گیا، سب کچھ، نماز بھی قضا، صدقہ بھی قضا. تو ایسی صورت میں پھر صدقہ فطر ساقط نہیں ہوگا، کیونکہ یہ واجب ہے، ایک فرض ہے آپ کے اوپر، اور تو یہ مستحق لوگوں کا قرضہ ہے. بہرحال جس وقت آپ کی آنکھ کھلے گی یا جس وقت آپ کو موقع ملے گا آپ فوراً اس کو نکال دیں گے اپنے مال میں سے، کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے اور بندوں کا حق آپ کے مال میں نہیں رہنا چاہیے. پھر اسی طرح صدقہ فطر پر نائب مقرر کرنے کے بعد ادائیگی تک نائب سے یقین دہانی کروانی چاہیے کہ وہ ادا ہو گیا کہ نہیں، یعنی فقیروں کو عملاً ادا کر دیا گیا کہ نہیں، کہیں جمع جوڑ کر کے تو نہیں رکھا گیا. اور اسی لیے فلاحی تنظیموں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ وقت سے پہلے کچھ اناج خرید لیں تاکہ جو لوگ پیسے دیتے جائیں ان کے حصے کا وہ غلہ نکال کے فقیروں کو بانٹتے چلے جائیں یا پھر ان کے گھروں تک پہنچا دیں. لیکن لوگوں کے کہے بغیر فلاحی تنظیمیں خود پہلے سے صدقہ نہیں بانٹ سکتی کہ اگر کوئی آئے گا تو بس پیسے رکھ لیں گے کہ ہم تمہارا دے چکے ہیں. ایسے نہیں ہوگا. کہتے ہیں قرآن پڑھ کے رکھ لیا تو صدقہ نکال کے رکھ لیا نہیں ہوگا. جب کوئی کہے گا کہ میرا صدقہ نکالا جائے اور وقت پر کہے گا تو وہی دراصل صدقہ ادا ہوگا. اور صدقہ فطر کے جو مصارف ہیں وہ عموماً کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف میں، لیکن یہ ہے کہ ایک قول یہی ہے کہ یہ فقیروں اور مسکینوں کا حق ہے، اور ابن تیمیہ اور ابن قیم نے اسی قول کو ترجیح دی ہے کہ یہ فقیروں اور مسکینوں کو ہی دینا چاہیے، باقی سب کے لیے نہیں ہے. اور صدقہ فطر کے لیے نیک فقراء کو تلاش کرنا چاہیے. اگر پتہ چلے بعد میں کہ جس کو صدقہ فطر دیا گیا وہ غنی تھا تو دینے والے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کی ادائیگی ہو جائے گی، لیکن لینے والے کو نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ نہ فقیر ہے نہ مسکین ہے. صدقہ فطر میں ظاہر پر معاملہ کرنا ہوگا کہ جو فقیر مسکین نظر آتا ہے اپنی گفتگو سے یا لباس سے یا حالت سے
बातिन का मालिक अल्लाह जानता है कि कौन मांग मांग के कितना अमीर हो चुका है, ये अल्लाह को पता है। इसी तरह सदका फितर मस्जिद में या खैराती मंसूबों में नहीं दिया जा सकता, चैरिटी के प्रोजेक्ट्स में नहीं दिया जा सकता। ये गरीबों और फकीरों का वैसे ही हक है। एक सदका जो है वो मुतअद्दिद अफराद को, और मुतअद्दिद अफराद का सदका एक शख्स को दिया जा सकता है। यानी एक फितराना 5 लोगों में भी बांट सकते हैं और 5 फितराने एक शख्स को भी दे सकते हैं। और फकीर आदमी जब किसी से सदका फितर लेता है और वो उसकी जरूरत से ज्यादा हो, तो वो उसमें से अपनी तरफ से या किसी फर्द की तरफ से भी सदका फितर अदा कर सकता है, जिसका खर्च उसके जिम्मा हो। ठीक है। और जिसके सदका फितर अदा करने का इंसान जिम्मेदार हो, उसको सदका नहीं दिया जा सकता। यानी जो आपकी जेर कफालत है और जिनका नान नफका आपके ऊपर है, आप उनको सदका फितर नहीं खिला सकते। जैसे माँ बाप है या हकीकी औलाद है, इनको नहीं दे सकते। हाँ, फकीर रिश्तेदार वगैरह को सदका फितर दिया जा सकता है। यानी बहन भाई हैं या भांजे भतीजे हैं, इनमें से कोई ऐसा है तो इसमें सदका भी है और सिला भी है, सिला रहमी भी है। सदका फितर अपने इलाके वालों को देना चाहिए जो उसी शहर या मुल्क से ताल्लुक रखते हो। अगर उसका माल कहीं और पर है, किसी और मुल्क के बैंक में है, तो वहां से भी अदा कर सकता है। और अगर जरूरत हो तो किसी और मुल्क में भी रवाना किया जा सकता है जहाँ फुकरा की तादाद ज्यादा हो। यानी इस मामले में वुसअत है। हाँ, सदका फितर गैर मुस्लिम को नहीं दिया जा सकता, चाहे वो कोई कितना ही करीबी सर्वेंट या हेल्पर क्यों ना हो। सदका फितर में ऐबदार चीज नहीं देनी चाहिए। ऐसा गल्ला फितराने में देना जिसमें कोई ऐब हो, ये एक गलती है। बस अल्लाह पाक है और पाकी को कबूल करता है। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें उन कामों की तौफीक दे जिनको वो पसंद करता है, जिनसे वो राजी होता है। और हर तरह की हम व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।